بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہ دنیا میں کام کا اصول، ایک جگہ ارشاد فرمایا، یعنی دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہمیشہ تو آخرت ہی میں رہنا ہے، لہذا اس کے لیے کام زیادہ کرو، اور دنیا میں چونکہ کم رہنا ہے اس لیے اس کے لیے کام کم کرو۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگرچہ اتنی اونچی پرواز نہ سہی کہ ہم حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مقام تک یا ان دوسرے بزرگوں کے مقامات تک پہنچ جائیں۔ میاں جی نور محمد کا قصہ اس سے اگلی ویڈیو میں گزر گیا، لیکن کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ دنیا سے دل لگا کر آخرت سے غافل اور بے پرواہ تو نہ ہو جائیں، اور اپنی زندگی کے اوقات کو کسی طرح آخرت کے کام کے لیے استعمال کر لیں۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دو کام کر لو۔ ایک یہ کہ ہر کام کے اندر نیت کی درستی اور اس کے اندر اخلاص ہو کہ جو کام بھی کروں گا اللہ کی رضا کی خاطر کروں گا۔ مثلا کہوں گا تو اللہ کی رضا کی خاطر، کماؤں گا تو اللہ کی رضا کی خاطر، گھر میں اگر بیوی بچوں سے باتیں کروں گا تو اللہ کی رضا کی خاطر، اتباع سنت کی نیت سے کروں گا۔ دوسری یہ کہ اللہ جل شانہ کا ذکر کثرت سے ہو۔ اس میں کیا خرچ ہوتا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا رہے، کہ اس کے پڑھنے میں کوئی محنت نہیں لگتی، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان یہ ذکر کرتا رہے تو اس کے لمحات زندگی کام میں لگ جائیں گے۔ تیسری یہ کہ فضولیات سے اجتناب کرو اور اوقات کو ذرا تول کر خرچ کرو، اور اس کے لیے ایک نظام الاوقات بناؤ، اور پھر اس نظام الاوقات کے مطابق زندگی گزارو۔ فرمایا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر تاجر اپنا چٹا تیار کرتا ہے کہ کتنا روپیہ آیا تھا اور کتنا خرچ ہوا اور کتنا نفع ہوا۔ اس طرح تم بھی اپنے اوقات کا چٹا بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 24 گھنٹے عطا فرمائے تھے، اس میں سے کتنا وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ ہوا اور کتنا وقت غلط کاموں میں صرف ہوا۔ اس طرح اپنے نفع و نقصان کا حساب لگاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تجارت خسارے میں جا رہی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ فرمایا ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ لوگ جہاد کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی تلوار یا بندوق لے کر میدان جہاد میں جائے۔ بے شک وہ جہاد کا ایک اعلیٰ قسم ہے، لیکن جہاد اس پر منحصر نہیں۔ جہاد کا ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنی خواہشات سے جہاد کرے، اپنے جذبات سے جہاد کرے۔ دل میں اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی گناہ کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس جذبے کو روکو۔ یہ بھی جہاد ہے اور آخرت کی تجارت ہے جس کا نفع اور فائدہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ اور میں نے اپنے والد صاحب سے یہ تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد سنا کہ جو شخص اپنا نظام الاوقات نہیں بناتا وہ اور اپنے اوقات کا حساب نہیں رکھتا کہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں، در حقیقت وہ آدمی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا ارشاد یہ ہے کہ اے آدم کے بیٹے، ٹال مٹول سے بچو۔ یعنی انسان کا نفس ہمیشہ نیک عمل کو ٹالتا رہتا ہے کہ اچھا یہ کام کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، ذرا موقع ملے تو کر لیں گے، ذرا فلاں کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر کریں گے۔ یہ ٹلانا اچھا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کسی نیک کام کو مت ٹلاؤ، اس لیے کہ جس کام کو ٹلا دیا وہ ٹل گیا۔ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کام کے لیے اہتمام کرے۔ فرمایا کہ میرے ایک استاد نے اپنا واقعہ سنایا کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ آپ کبھی ہمارے پاس آتے ہی نہیں، نہ رابطہ رکھتے ہیں اور نہ خط لکھتے ہیں۔ فرمایا کہ تو میں نے جواب میں کہا کہ حضرت فرصت نہیں ملتی۔ تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، جس چیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فرصت نہیں ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اور اس کام کی اہمیت دل میں نہیں، کیونکہ جس کام کی اہمیت دل میں ہوتی ہے آدمی اس کام کے لیے وقت اور فرصت زبردستی نکال ہی لیتا ہے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں کام اس لیے نہیں کیا کہ فرصت نہیں ملی، تو مطلب یہ ہے کہ اس کام کی اہمیت دل میں نہیں ہے۔
ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ جب آدمی کے پاس بہت سارے کام جمع ہو جائیں تو اب ظاہر ہے کہ ایک وقت میں تو ایک ہی کام ہوگا، کر سکے گا، یا سب کام تو ایک وقت میں نہیں کر سکتا، تو اس وقت آدمی اسی کام کو پہلے کرے گا جس کی اہمیت دل میں زیادہ ہوگی۔ یا ایک شخص ایک کام کر رہا تھا، اس وقت اس کے پاس کوئی دوسرا کام آ گیا، تو جو پہلے کام سے زیادہ اہم ہے تو وہ پہلے کام کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کی اہمیت دل میں ہوتی ہے آدمی اس کام کے لیے وقت نکال ہی لیتا ہے۔ مثلا آپ کسی کام میں مشغول ہیں، اچانک گھر میں کوئی بیمار ہو گیا یا کہیں سے کوئی گر گیا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے ساتھ فرصت نہیں ہے، اب اس کام کو چھوڑ کر اس بیمار کو پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے۔ تو اس لیے بھائی جس دن فرمایا کہ دل میں اہمیت آئے گی اس دن سب اس کام کے لیے فرصت مل جائے گی۔ فرمایا کہ آگے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، یعنی آج کا دن تمہارے پاس یقینی ہے، کل کا دن تمہارے پاس یقینی نہیں۔ کیا کسی کو اس بات کا یقین ہے کہ کل ضرور آئے گی؟ جب کل کا دن یقینی نہیں ہے تو جو کام ضروری ہے وہ آج ہی کے دن کر لو، پتہ نہیں کل آئے گی یا نہیں۔ اور یہ یقین مت کرو کہ کل ضرور آئے گی، بلکہ اس مفروضے پر کام کرو کہ کل نہیں آنی ہے، کل نے آنا ہی نہیں ہے، اس لیے جو بھی ضروری کام کرنا ہے وہ آج ہی کرنا ہے۔ اگر کل کا دن مل جائے تو کل آ جائے، تو کل کے دن بھی ایسے ہی ہو جاؤ جیسے آج ہی ہوئے تھے، یعنی اس دن کے بارے میں یہ یقین کر لو کہ یہ آج کا دن میرے پاس ہے، کل کا دن نہیں ہے، اور اگر وہ کل نہ آئی تو کم از کم تمہیں پشیمانی نہیں ہوگی کہ میں نے کل کا دن ضائع کر دیا۔ اس لیے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن خیال کرو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا نماز پڑھتا ہے، اور اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کل کو مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں، تاکہ جو کچھ حسرت اور جذبہ نکالنا ہے وہ اسی میں نکال لوں، کیا پتہ کہ اگلی نماز کا وقت آئے گا یا نہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائیں، ایمان اور اعتقاد کے درجے میں ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ کل کا پتہ نہیں، آج یقینی ہے، لیکن وہ علم کس کام کا جس پر انسان کا عمل نہ ہو؟ علم تو وہ ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ کرے۔ تو ان بزرگوں کی باتوں میں یہ برکت ہوتی ہے، اگر ان کو طلب کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو، اور اس کو اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں صرف کرنے کی کوشش کرو۔ غفلت، بے پرواہی اور وقت کی فضول خرچی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارا اور آپ کا یہ حال بنا دے کہ اپنے اوقات زندگی کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد اور آخرت کے کام اور طاعات کے کام میں صرف کریں اور فضولیات سے بچیں، اور اللہ جل شانہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔